بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ حدیث نمبر 41 پر درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک عورت کے ساتھ اپنے قاشان اقدس میں تشریف فرما تھیں تو کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے، تو میں نے اس کا تعارف اس کے ایک اچھے وصف سے کرایا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ فلانہ ہے، یعنی نام لیا ہوگا آپ نے، یہاں ذکر نہیں ہے کہ یہ فلاں عورت ہے کہ جس کی نماز کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں میں معروف ہے اس کی نماز کی کثرت، یہ بہت زیادہ کثیر نمازیں پڑھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ، یہ اس میں فعل ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بس زیادہ تعریفیں مت کرو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر صرف اتنی ہی عبادت اختیار کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی نہیں اکتاتا نہ تھکتا ہے، ہاں تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ اجر دے کر کبھی نہیں تھکتا، اجر دیتے دیتے وہ اکتاتا نہیں ہے، تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جسے کرنے والا دائمی طور پر کرے، لگاتار کرتا چلا جائے۔ اس پر اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے پوچھا آنے کے بعد من حاضی، یہ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں حاضی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جو اس میں اشارہ ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سرکار یہ سمجھ گئے تھے کہ عورت بیٹھی ہے، اس کے بارے میں کویسچن کیا، اور میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی نے کسی حکمت کے تحت ہوتا ہے، تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر کے ایک سرپرست ہیں، آپ اپنے گھر کے سرپرست تھے، آپ تو پوری کائنات کے ہی اللہ کی عطا سے سرپرست ہیں، لیکن گھر کے سرپرستوں کو ایک پیغام دینا مقصود تھا کہ اگر تمہارے گھر کی خواتین کے پاس عورتیں بھی بیٹھی ہوں تو ذرا جستجو کرو کہ وہ کون بیٹھی ہوئی ہے، یہ تم پر لازم ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی بگاڑ کا اندیشہ ہو تو اصلاح کی جا سکے۔ اور اس پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھر میں آتی ہیں، گھر اچھا پرسکون چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس پر تبصرہ آرائی کرتی ہیں اور بعضوں کے اندر باطن میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، وہ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات تو صرف ایک حسد ہوتا ہے، یعنی ان کے اپنے گھر میں بھی خوشحالی ہے، نعمتیں ہیں، خوش ہیں، لیکن وہ دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتی، بس وہ چاہتی ہیں خوشی رہے، نعمت رہے تو ہمارے پاس رہے، اور کسی کے پاس نظر آئے تو بے چینی پیدا ہوتی ہے، گویا کہ خوشی میں، نعمتوں کی کثرت میں وہ اپنے آپ کو یکتا اور تنہا دیکھنا چاہتی ہیں، باقی وہ ایسی فطرت بن جاتی ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ شکوہ نظر آئے، بس ہم خوش رہیں۔ اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود گھر میں کرائسس کا شکار ہوتی ہیں، شوہر ظالم ہے، نہ نفقہ نہیں دیتا ہے، ساس سے چک 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 چل رہی ہے، نندوں سے روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں، بچے نافرمان ہیں، اب وہ آ کر معلوم کرتی ہیں کسی سے، اور سامنے سے عورت ہر چیز کا غیر متوقع جواب دیتی ہے کہ جو اولاد بالکل فرما بردار ہے، بہت اچھے بچے ہیں، پڑھنے والے ہیں، شوہر پیار کرنے والا ہے، ساس بالکل بیٹی سمجھتی ہے، نندے بہنیں سمجھتی ہیں، ہاں گھر میں بڑا سکون ہے، دولت کی نعمت کی فراوانی ہے، وہ آ کے چیک بھی کر لیتی ہیں، عورتوں کی عادت ہے ایک ایک چیز چیک کرتی ہیں، پردے دیکھیں گی، ڈیکوریشن پیسز دیکھیں گی، لباس دیکھیں گی، پھر عورت کے زیور وغیرہ دیکھ کر سب اندازہ کر لیتی ہیں 2 منٹ میں کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو اب جو گھر میں خود احساس محرومی کا شکار ہوتی ہے اس کو یہ بات بہت گراں گزرتی ہے، اور پھر وہ چاہتی ہے کہ یہ بھی ہم میرے گھر کے رنگ میں رنگ جائے اور ویسے ہی ایک عکس یہاں نظر آئے، تو پھر وہ مشورے الٹے سیدھے دیتی ہیں کہ اچھا تمہاری ساس اچھی ہے، ہاں بہت اچھی ہے، ہاں لیکن دیکھ لینا یہ سر مت چڑھا لینا، بعض اوقات ہوتی ہیں کہ یہ پہلے تم سے بڑی پیار محبت کے اظہار کریں گی، پھر یہ کرنے لگ جائیں گی، یعنی الٹے سیدھے مشورے ضرور دینے ہیں۔ شوہر تمہارا کیسا ہے؟ جی بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی نظر رکھنا، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، اچھے آدمیوں کو تو ویسی اور دیگر عورتیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں، بھائی ذرا موبائل وغیرہ چیک کر لیا کرو، ذرا میسج دیکھ لیا کرو، کس کو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، چپکے سے ذرا سن لیا کرو کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یوں بھس میں چنگی ڈال بھی جمالو دور کھڑی، ایک وسوسہ ڈال کے حضرت نکل گئیں، اور وہ پھر بعض اوقات بے وقوف قسم کی عورتیں تو ویسی ناقصات العقل شمار کی گئی ہیں، ہر ایک ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال کوئی بہن برا بھی نہ مانے،
لیکن اچھے خاصا چلتا ہوا گھر، بالکل خوشی والا گھر، اس کے اندر اس قسم کے جو چنگاری ڈال کے چلی جاتی ہیں اس کی چنگاری کو قبول کر لیتی ہیں اور اپنے گھر کو برباد کرنے میں لگ جایا کرتی ہیں۔ تو پھر شوہر کو معلوم ہونا چاہیے گھر میں کون آ رہا ہے، تاکہ اگر بالفرض وہ سمجھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ شوہر کی خاندان سے کوئی عورت آ گئی ملنے کے لیے، اور بیوی کی طرف سے نہیں ہے، شوہر کی طرف سے، اور ہر شخص اپنے خاندان کی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں عورت آئی ہے میرے خاندان سے ملنے کے لیے اور اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی چنگاری چھوڑ کے جاتی ہے، تو اس کو فوراً توجہ کرنی چاہیے۔ اے اللہ تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ اس طرف سے بے پرواہی بعض اوقات گھر کی تباہیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ زوجین میں، میاں بیوی میں بہترین انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، وہ چیزیں کہ جو ایک دوسرے کو بتا کر خطروں سے بچا جا سکے، ذرا محتاط الفاظ میں ہی ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے۔ مثلا بیوی بتا دے بھائی دیکھو میرے خاندان میں فلاں شخص ایسے ہیں یا کہ جو ذرا فتنہ پرور سے ہیں، بعض اوقات وہ غلط باتیں کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ عورتوں میں نہیں مردوں کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ وہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں میاں بیوی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، شرارتی قسم کے میاں بیوی ہوتے ہیں، دونوں مل کر وہ بیوی عورتوں کے اندر مشن پہ نکل جاتی ہے اور مرد جو ہے یہ مردوں کے ذہن خراب کرنے کے مشن پہ نکل جاتے ہیں۔ جیسے شادی بیاہ میں مل کر بیٹھے ایک جگہ تو قریت کی یہ مرد بھی پوچھیں گے کیسا چل رہا ہے کیسا نہیں ہے، پھر الٹے سیدھے مشورے دیں گے ان کے بچوں کے متعلق، ان کی بیوی کے متعلق، یعنی فیڈنگ ایسی کر جائیں گے کہ وہ مرد طیش میں آ جاتا ہے، وہ پھر سوچتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا تو گھر میں ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، پھر جا کے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ بیوی کو پتہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، شوہر بھی بعض اوقات اس تہ تک نہیں پہنچ پاتا کہ کیوں مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا، کس وجہ سے ہے، انجیکشن وہ لگا کر گئے تھے حضرت۔ تو یوں مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بتا دیا جائے کہ دیکھو گھر میں بعض اوقات وہ فلاں ہمارے خاندان میں ایسا، اس سے ہوشیار رہنا، اگر وہ کوئی بات بولے تو پہلے مجھ سے تصحیح کر لینا۔ ایسی زوجہ کے ساتھ زوجہ کہے شوہر سے، شوہر زوجہ سے کہے، یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ اس قسم کے لوگوں سے کے شر سے انسان محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ اب مثال کے طور پر اگر شوہر کے اس طرف سے ہے، خاندان کی طرف سے ہے، تو اس کو معلوم ہو کہ فلاں عورت آئی ہے، تو پھر وہ ذرا گہری نظر سے دیکھے کہ بیوی کو کچھ فیڈ تو نہیں کر کے چلی گئی، کیونکہ بیوی کے رویے میں اگر کوئی تبدیلی ذرا سی بھی محسوس ہو تو فوراً تدارک کا موقع مل سکے۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو فاسقہ ہوتی ہیں، بے نمازی ہیں، غیر مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنے والی ہیں، مارکیٹ میں جاتی ہیں، دکانداروں سے خوب ہنس ہنس کے بھائی بھائی کہہ کر، لیکن باتیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں الٹی سیدھی قسم کی۔ اب ایسی عورت اگر گھر میں آئے تو اس کا بھی ایک اثر مرتب ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر والوں کی ایک تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واجب بھی ہے کہ شوہر اپنے زوجہ کی ایسی تربیت کرے کہ وہ گناہوں سے بچے، وہ جہنم کی آگ سے دور رہے، لیکن اس قسم کی فاسقہ عورتیں جب ملنا شروع ہوتی ہیں، بے نمازی ہیں، فیشن زیادہ کرتی ہیں، اور وہ فیشن اس انداز سے کرتی ہیں کہ غیر مردوں کی نگاہ بھی پڑتی ہے، تو وہ آ کے بعض اوقات پھر گھر میں بیوی کا ذہن خراب کرتی ہیں کہ تم کیا بالکل ملانی بن کے بیٹھ گئی ہو، تم تو 50 سال کی بڑھیا لگنے لگی ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈوانس کرو، تھوڑا سا لوگوں کے سامنے آؤ، تم یہ اختیار کرو، یہ اختیار کرو، یہ اختیار کرو، اپنے ہسبینڈ سے یہ چیز منگاؤ، وہ چیز منگاؤ، تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنوار کر رکھو، نکھار کر رکھو۔ بھئی کس کے لیے نکھار کر رکھیں؟ یہ نہیں بتائیں گی، بس نکھار کر رکھو، یعنی غیر مردوں کے لیے جیسے خود نامحرموں کے سامنے نکل جاتی ہیں ویسا اس کو ترغیب دیتی ہیں اور اسے بگاڑ کے چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ اگر بیوی کی بہن، سگی بہن فاسقہ فاجرہ ہو اور بیوی کے اس سے ملاقات کرنے میں اندیشہ ہو کہ یہ بھی بیوی کو فسق و فجور اور گناہ کبیرہ کی طرف لگا دے گی، تو شوہر پر واجب ہے کہ اس بہن سے ملنے سے روک دے، اور اس کو اختیار ہے، شریعت نے دیا ہے کہ رشتہ داروں سے ایسے جو فتنہ پرور ہیں یا جن کے ساتھ رہنے کی بنا پر انسان واقعی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان سے اگر شوہر روکے تو بیوی پر رک جانا واجب ہے۔ تو اس طرح خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقینی سی بات ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو امہات المومنین میں سے ہیں، اور آپ کے پاس جو بھی خواتین آئیں گی یقینی سی بات ہے وہ مسلمان ہی ہوں گی، اور وہ صحابیات ہیں، ان میں تو کوئی بگاڑ کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک پہلو ضرور یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ معاشرہ تو بڑا اچھا ہے، اس میں تو بگاڑ نہیں، لیکن اگر تم اپنے معاشرے میں اپنے دور میں اس قسم کے معاملات دیکھو تو اس کے اوپر گہری نظر رکھو کہ جب ہم اس پاکیزہ معاشرے میں رہنے کے باوجود اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق جستجو کر کے گھر والوں کو کے لیے اصلاح کا سامان کر رہے ہیں تو تمہارے لیے تو بدرجہ اولا ایسا کرنا لازم ہوگا۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا میاں بیوی اپنے اپنے رویے پہ غور کریں۔ اگر جو شوہر حضرات ہیں وہ سوچیں کہ پہلے گھر میں آپ بالکل صحیح انداز سے تھے، لیکن اب چڑچڑاپن کیوں آ رہا ہے، بار بار باتوں پہ غصہ کیوں آ رہا ہے، کیا اس کا کوئی ایسا اس کا نتیجہ یہ اس چیز کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ کسی سے آپ نے ملاقات کی تھی خاندان والے میں سے یا دوستوں میں سے اور انہوں نے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی فیڈنگ کی ہے جس کے اثرات اب گھر میں اس طرح ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح زوجہ سوچے کہ پہلے تو شوہر پہ بڑا پیار آتا تھا، ساس کی اطاعت کو بھی دل چاہتا تھا، نندوں سے بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اب روزانہ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، چچڑا پن سے طاری ہو گیا ہے، کام کاج کو چھوڑنے کو دل چاہتا ہے، اب دل چاہتا ہے کہ یہ مطالبہ کریں کہ کام بانٹا جائے، فلاں بھی کرے فلاں بھی کرے، تو کہیں اس کے پیچھے بھی کسی عورت کے سمجھانے کا ہاتھ تو نہیں ہے کہ خاندان کی کسی عورت نے اس طرح ذہن خراب کیا تھا، اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک تو اپنا اپنا محاسبہ، ایک دوسرے کا محاسبہ کہ بیوی شوہر کے عمل میں تبدیلی دیکھتی ہے تو وہ جستجو کرے کہ کوئی کس کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے کہ جو ذہن خراب ہونے لگا۔ اس طرح شوہر بیوی کے بارے میں غور و تفکر کرے کہ پہلے جو رویہ تھا اب نہیں رہا، یہ کس کے پاس جاتی ہے، کس کے پاس بیٹھتی ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب بھی میکے یہاں رہتی ہے تو اچھی رہتی ہے، میکے جا کے واپس آتی ہے تو بم بن جاتی ہے، بالکل ہاتھ لگاؤ تو پھٹ جائے، تو یہ سلسلہ کیوں ایسا ہے؟ اس طریقے سے گہری نظر رکھنا اپنے گھر کے سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سب کے لیے پھر ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس کو چھوڑیں، اپنے گھر میں سکون پیدا کریں، انڈرسٹینڈنگ رکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، ایک دم کسی کی اس طرح فیڈنگ کو قبول نہ کر لیا کریں کہ دوسرا بس چنگاری ڈال کے نکل جائے اور آپ خود بخود آگ بن جائے اور ایک دوسرے کو جلانے کی کوشش کریں، اس سے آپ ہی کا نقصان ہے، آپ کے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ گہری نظر رکھیں اس معاشرے پر۔ اور یہ ویسے بھی آج کل جو یہ ڈراموں کی لت چل گئی ہے کہ ہر ڈرامے میں ایک نیا جھگڑا، ہر ڈرامے میں ایک نئی تعلیم ہے جن کو دیکھ دیکھ کے عورتیں بھی سیکھ رہی ہیں، مرد بھی سیکھ رہے ہیں اور پھر اس کا پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اگرچہ ڈرامے اس لیے نہیں بنائے جاتے، یقیناً اگر حسن زن قائم رکھا جائے کہ لڑوایا جائے یا وہ تو ایک معاشرے کی تصویر دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس حسن زن کے قائم رکھنے کے باوجود یہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ جہاں ڈراموں کے کوئی پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں وہاں پہ نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات نیگیٹو اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی کیفیت کے مطابق اور اپنی باطنی قوت کے مطابق اثر قبول کرتا ہے۔ کسی کی باطنی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتا، جمع رہتا ہے، صحیح موقف قائم رکھتا ہے، لیکن بعضوں کی باطنی قوت انتہائی کمزور ہوتی ہے، وہ جو دیکھتے ہیں اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے لگ جاتے ہیں، یا خدشات میں، وساوس میں، شکوک میں، شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ڈراموں میں شوہر کو دکھا دیا کہ وہ کوئی حرکتیں کر رہا ہے، بیوی اس پہ شک کر رہی ہے، یا نہیں بھی کر رہا بیوی شک کرنے لگی، تو اب وہ بس وہ اچھا خاصا گھر چل رہا ہوگا دیکھ بھال کر کے، دیکھ کر اور دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شوہر بھی بالکل مشکوک نظر آنے لگے گا کہ شاید عورتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ویسے ہی بالکل حرکات کر رہا ہے جیسے میں نے ڈرامے کے اندر دیکھی تھیں، اس سے اور گھر کا سکون برباد ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کل کے دور میں یہ خاص طور پر ایک دوسرے پر اچھی طرح اعتماد رکھ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پیار سے محبت سے اپنے گھر کو جنت بنانے کی ضرورت ہے۔ کسی کی وجہ سے اپنے گھر کو کیوں برباد کریں؟ اور دونوں فریقین کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو اتنا شفاف رکھیں کہ ایک دوسرے پہ شک کی ضرورت ہی نہ رہے، حتی الامکان کوشش یہ کریں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہذہ، یہ کون ہے، اور اس سوال کے پیچھے جو حکمت تھی وہ ہم نے آپ کو سمجھائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کی کثرت عبادت کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ یہ فلانا ہے اور اس کی نماز کا بڑا چرچا ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ نے شاید اسی لیے بتایا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کیونکہ سرکار اپنے امتی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی ہیں، اور نبی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں۔ تو سیدہ عائشہ نے اچھے انداز سے ایک چیز بیان فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور پہلے تو روکا کہ ماں آپ رک جائیں، پھر آپ نے آگے نصیحت فرمائی۔ اس سے بھی ایک پہلو بہت پیارا نکلتا ہے
کہ دیکھیے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم ایک چیز کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ایک نتیجہ مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ نتیجہ بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، 100% درست ہوتا ہے، کریکٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس اپنی سوچ اور فکر کے نتیجے کو کسی بڑے کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر صحیح طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا نکالا ہوا نتیجہ صحیح تھا یا غلط تھا. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں اپنے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے کسی صاحب الرائے کی رائے کو بھی شامل کر کے پھر اعتماد کیا جائے، وہ بہت اچھا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے بارے میں ایک نتیجہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بزرگ ہے، یہ بہت زیادہ صاحب علم ہے، یہ بہت بڑا متقی ہے، یہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے، یہ بہت زیادہ ذہین ہے، یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے. مثال کے طور پہ میں چونکہ دینی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے ایسی مثالیں دے رہا ہوں، میں دیگر نہیں دے رہا ہوں، اور ہمارا موضوع بھی چونکہ دین ہی ہے اس لیے میں باہر نہیں جاتا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ بزرگ سمجھ رہے ہیں بزرگ نہ ہو، جس کو آپ عاشق رسول سمجھ رہے ہیں وہ عاشق رسول نہ ہو. اس لیے آپ پہلے معلوم کریں کسی اچھے صاحب الرائے سے کہ جو میں نے نتیجہ نکالا کیا یہ صحیح ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل مجلس کے اندر، کوئی نعت چل رہی تھی، کوئی بیان چل رہا تھا کہ کوئی رو پڑا. ہم بس صرف اس کے اس وقتی کیفیت کی بنا پر نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے اس شخصیت کے بارے میں ایک نتیجہ قائم کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے. اچھا بھی کیا عشق رسول کی علامت ہے؟ جی میں نے نعت سنتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا. یہ ایک ناقص نتیجہ ہے. یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں نعت کے الفاظ اس کو سمجھ بھی نہ آ رہے ہوں، لیکن طرز کے اندر ایک درد ہوتا ہے، ایک سوز ہوتا ہے. بسا اوقات ایک خوش الحان نعت خان جب بلند آواز کرتا ہے اور پھر ایکو ساؤنڈ اس کے اندر ایک اثر پیدا کر دیتا ہے، اس سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وقتی طور پہ آنسو نکل جاتے ہیں. تو اس وقتی کیفیت کی بنا پر طاری ہونے والی ایک حالت سے اس کے بارے میں مکمل طور پہ آپ کیسے نتیجہ قائم کر سکتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے؟ عشق رسول کی کیا تمام علامات اس پہ موجود ہیں اور اس کا ہم نے گہری نظر سے ایک طویل عرصے تک مشاہدہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیونکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی علامت یہ ہے. اسی طرح متقی ہونا، خوف خدا ہونا، ان تمام کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرتا ہوگا، کوئی نافرمانی نہ کرے. یہ شخص عشق رسول میں کامل بھی کہلائے گا، محبت رسول کرنے والا کہلائے گا. حقیقتاً متقی یہ ہے، پرہیزگار یہ ہے. لیکن ہمارے ہاں بس وقتی طور پہ کسی کے نکلنے والے آنسو، کسی کا آنکھیں بند کر کے جھومنا، کسی کا مسجد کے اندر چندہ دے دینا، 11ویں 12ویں کے اوپر تھوڑا بہت خرچ کر دینا، یہ چیزیں ہمارے نزدیک علامات ہیں اس بات کی کہ جی یہ عاشق رسول ہے، یہ متقی ہے. ماں بھی اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی میرا بیٹا بڑا ہی نیک بچہ ہے، بہت نیک بچہ ہے. اچھا اماں جان کہ نمازیں پڑھتا ہے؟ نہیں. روزے رکھتا ہے؟ نہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو بچپن میں پڑھا تھا کبھی، اس کے بعد تو توفیق ہی نہیں ہوئی قرآن کھولنے کی. اچھا کیا لڑکیوں میں دلچسپی تو نہیں رکھتا؟ ہاں تھوڑی بہت رکھتا تو ہے، کرتا رہتا ہے کچھ نیٹ کے اوپر بھی اور میسیجز کے اوپر بھی. اچھا گالیاں بکتا ہے؟ ہاں گالیاں بکتا ہے. فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے؟ ہاں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. ارے اماں تو پھر نیکی کہاں سے آ گئی؟ جواب کیا ملتا ہے؟ ماشاءاللہ پوری تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتا ہے. یہ دیکھیے اب یہ نتیجہ اماں جان نے نکالا کہ چونکہ میرا بیٹا پوری تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیتا ہے، یا پھر بیٹا میں جیسے اس کو سمجھاتی ہوں جا کے بیوی پہ چڑھ جاتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، مارتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، تو جی میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے اور میرا بیٹا بڑا نیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بسا اوقات ہم کسی کے بارے میں ایک نتیجہ قائم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نتیجہ درست نہیں ہوتا ہے. پھر بڑوں سے معلوم کرنا چاہیے، جو واقعی حقیقی طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب علم اور بزرگ ہیں ان سے معلوم کریں. اسی طرح علمیت کا اندازہ کرنے میں بھی بعض اوقات خطا ہو جاتی ہے. اس پر میں انشاءاللہ کلام ضرور کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، اے